بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ احباب گرامی، جن اصولوں پر عمل کر کے یا جن راستوں پر چل کے یا جن اسالیب کو اختیار کر کے انسان اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے، ان میں ایک اسلوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نصیحت کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ایک فرمان میں کس قدر باتیں پنہاں ہیں، کس قدر رموز اور اسرار چھپے ہوئے ہیں، کس قدر دانائی اور دور اندیشی ہے، اور کس قدر وسعت اور گہرائی ہے۔ ہم جب لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، تو لوگ ہماری صحبت کا اثر لیتے ہیں۔ اس کی مثال گویا کہ ایسے ہے کہ ایک شخص خوشبو بیچنے والا ہے، اور جو اس کی صحبت کے اندر رہنے والے ہیں، وہ اگر خوشبو کو نہ بھی خریدیں پھر بھی وہ اس کی خوشبو سے مسرت حاصل کرتے ہیں، آسودگی اور راحت کو پاتے ہیں۔ اور اگر ایک شخص وہ لوہے کا کام کرنے والا ہو، وہ آگ کی بھٹی کے اوپر ہتھوڑے کی ضربیں لگانے والا ہو، تو اس کی صحبت میں رہنے والے اگرچہ وہ کام نہ کریں، مگر قریب ہے کہ وہ چنگاری، وہ آگ کا الاؤ، وہ تپش ان کو نقصان دے اور ان کے کپڑوں اور لباس کو جلا دے۔ احباب گرامی، نبی کریم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان مبارک ہے، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اگر ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اشر الناس، برے ترین لوگ وہ ہیں کہ جن کی بدگوئی کی وجہ سے، جن کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ ان سے دور چلے جائیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کے برا ہونے کے لیے بات کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یہ تمام باتیں، بدگوئی، بد زبانی، فحش کلامی، بری باتیں کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت برے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا، یہ تمام باتیں اس پہلی حدیث کے ساتھ جڑی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت کا حصہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ احباب گرامی، آج کے زمانے کے اندر جتنے بھی بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کی اگر جڑ کو دیکھا جائے، جن مسائل کا تعلق انسان کی نفسیات کے ساتھ ہے، جن مسائل کا تعلق انسان کے برتاؤ کے ساتھ ہے، انسان کے معاملات اور تعامل کے ساتھ ہے، ان کا اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان میں ایک بہت بڑا کردار وہ انسان کا برا برتاؤ ہے، وہ انسان کا برا اخلاق ہے، وہ انسان کا سوء خلق ہے۔ احباب گرامی، جب ہم کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور وہ ہم سے اگر جڑتا ہے تو ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے جڑتا ہے، اور اگر وہ ہم سے دور جاتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا جو عنصر ہے، بہت بڑا جو سبب اور وجہ ہے، وہ ہمارا برا اخلاق ہے۔ اگر ہم اسی ایک حدیث مبارکہ کو اپنا شعار بنائیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب تعامل رکھیں تو لوگ ہم سے نالاں نہ ہوں، لوگ ہم سے بیزار نہ ہوں، لوگ ہم سے راستہ بدل کے گزر نہ جائیں، بلکہ لوگ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے ساتھ جڑیں، جب وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو یقیناً ہم دعوت کا فریضہ بھی سر انجام دے سکیں گے، ہم انہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سمجھا بھی سکیں گے، سنا بھی سکیں گے، ہم انہیں قرآن کے ساتھ جوڑ بھی سکیں گے، انہیں قرآن کی تعلیم بھی دے سکیں گے۔ تو جب انسان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کرتا ہے اور لوگ پھر اس کے ساتھ جڑنا شروع کرتے ہیں تو گویا انسان کی زندگی سنہری ہو جاتی۔ مجھے اللہ اکبر کبیرہ ایک بات یاد آئی کہ سیدنا حسن غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدنا علی سے ایک سوال دریافت کیا اپنے والد محترم سے کہ ابا جان، مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بتلائیے، مجھے تعلیم دیجیے، مجھے علم دیجیے آپ کی سیرت کے متعلق، آپ کی صورت کے متعلق۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم کی
کئی صفات ان کو گنوا دیں، ان میں ایک صفت یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بدگو نہیں تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان بری نہیں تھی، لوگ آپ کے ساتھ، لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دور نہیں ہٹتے تھے، اور اللہ بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں نا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اے نبی کریم اگر آپ میں یہ نرمی نہ ہوتی، یہ حلم نہ ہوتا، تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ تو احباب گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہترین بنے، ہمیں اپنے اخلاق پر بڑی توجہ دینی ہوگی، ہمیں اپنے معاملات کو بہت غور سے دیکھنا ہوگا، اور ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا جن چیزوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کے اندر بہتری پیدا ہو، اور ان چیزوں سے اعراض کرنا ہوگا جو ہمیں برے اخلاق کی طرف لے جائیں۔